بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ تمام ناظرین کو مومنو اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں پر احادیث، اسلامی تاریخی واقعات اور معلومات پر مبنی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ فرعون اور اس کی تباہی کا واقعہ عاشوراء کے دن محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ دن کیا اہمیت رکھتا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ نصیب ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر تمہارا حق ان یہود سے زیادہ ہے، اسی لیے عاشوراء کا روزہ رکھا کرو۔ فرعون اور اس کی کافر قوم کی غرقابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، خصوصاً غلامی سے نجات اور امن کی نعمت سے سرفراز کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، یعنی ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اسی سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا، اور جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا، واقعہ تم لوگ میں بہت بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا، جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی افواج کے غرق ہونے کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ بیان کیا ہے کہ اس نے کس طرح انہیں ان کی عزت اور مال سے محروم کر کے ہلاک کر دیا، اور ان کے تمام مالوں اور ملکیتی اشیاء کے مالک بنی اسرائیل ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس طرح ہوا ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اور مزید ارشاد فرمایا، پھر ہم نے چاہا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں۔